السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفد النواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ 5واں پارہ سورۃ النساء آیات نمبر 89 سے 91 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کے شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حسرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: مگر وہ جو ایسی قوم سے علاقہ رکھتے ہیں کہ تم میں ان میں معاہدہ ہے، یا تمہارے پاس یوں آئے کہ ان کے دلوں میں سخت نہ رہی کہ تم سے لڑیں یا اپنی قوم سے لڑیں، اور اللہ چاہتا تو ضرور انہیں تم پر قابو دیتا تو وہ بے شک تم سے لڑتے. پھر اگر وہ تم سے کنارہ کریں اور نہ لڑیں اور صلح کا پیام ڈالیں تو اللہ نے تمہیں ان پر کوئی راہ نہ رکھی. اب کچھ اور تم ایسے پاؤ گے جو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امان میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امان میں رہیں. جب کبھی ان کی قوم انہیں فساد کی طرف پھرے تو اس پر اوندا کرتے ہیں. پھر اگر وہ تم سے کنارہ نہ کریں اور صلح کی گردن نہ ڈالیں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو انہیں پکڑو اور جہاں پاؤ قتل کرو. اور یہ ہے جن پر ہم نے تمہیں صریح اختیار دیا، اور مسلمانوں کو نہیں پہنچتا کہ مسلمان کا خون کرے مگر ہاتھ بہک کر. اور جو کسی مسلمان کو نادانستہ قتل کرے تو اس پر ایک مملوک مسلمان کا آزاد کرنا ہے، اور خون بہا کے مقتول کے لوگوں کو سپرد کی جائے، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں. پھر اگر وہ
اس قوم سے ہو جو تمہاری دشمن ہے اور خود مسلمان ہے تو صرف ایک مملوک مسلمان کا آزاد کرنا، اور اگر وہ اس قوم میں ہو کہ تم میں ان میں معاہدہ ہے تو اس کے لوگوں کو خون بہا سپرد کی جائے، اور ایک مسلمان مملوک آزاد کرنا، تو جس کا ہاتھ نہ پہنچے وہ لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے، یہ اللہ کے یہاں اس کی توبہ ہے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ پیارے دوستوں، یہاں تک اس کے ترجمہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اب تسلسل سے جو ہم تفسیر پڑھ گئے ہیں، اب وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ اس آیت میں کفار کے ساتھ موالات ممنوع کی گئی، خواہ وہ ایمان کا اظہار ہی کرتے ہوں اور اس سے ان کے ایمان کی تحقیق نہ ہو جائے، ایمان و ہجرت سے اور اپنی حالت پر قائم رہیں، اور اگر تمہاری دوستی کا دعویٰ کریں اور مدد کے لیے تیار ہوں تو ان کی مدد نہ قبول کرو۔ یہ استثناء قتل کی طرف راجع ہے، کیونکہ کفار و منافقین کے ساتھ موالات کسی حال میں جائز نہیں، اور عہد سے یہ عہد مراد ہے کہ اس قوم کو اور جو اس قوم سے جا ملے اس کو امن ہے، جیسا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ تشریف لے جاتے وقت ہلال بن عویمر اسلمی سے وعدہ کیا تھا، اپنی قوم کے ساتھ ہو کر، تمہارے ساتھ ہو کر، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ رکھا کہ تم ان سے جنگ کرو۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ یہ حکم آیت اقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم سے منسوخ ہو گیا۔ شان نزول: مدینہ طیبہ میں قبیلہ اسد و غطفان کے لوگ ریائن کلمہ اسلام پڑھتے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے، اور جب ان میں سے کوئی اپنی قوم سے ملتا اور وہ لوگ ان سے کہتے کہ تم کس چیز پر ایمان لائے تو وہ لوگ کہتے کہ بندروں، بچھوؤں وغیرہ پر۔ اس انداز سے ان کا مطلب یہ تھا کہ دونوں طرف سے رسم و راہ رکھیں اور کسی جانب سے انہیں نقصان نہ پہنچے۔ یہ لوگ منافقین تھے، ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔ شرک یا مسلمان سے جنگ سے باز آ کر ان کے کفر، غدر اور مسلمانوں کی ضرر رسانی کے سبب، یعنی مومن کافر کی مثل مباح الدم نہیں ہے، جس کا حکم اوپر کی آیت میں مذکور ہو چکا، تو مسلمان کا قتل کرنا بغیر حق کے روا نہیں، اور مسلمان کی شان نہیں کہ اس سے کسی مسلمان کا قتل سرزد ہو بجز اس کے کہ خطان ہو۔ اس طرح کے مارتا تھا شکار کو یا کافر حربی کو، اور ہاتھ بہہ کر زد پڑی مسلمان پر، یا یہ کہ کسی شخص کو کافر حربی جان کر مارا اور تھا وہ مسلمان، یعنی اس کے وارثوں کو دی جائے، وہ اسے مصر میراث کے تقسیم کر لیں۔ دیت مقتول کے ترکہ کے حکم میں ہے، اس سے مقتول کا دین بھی ادا کیا جائے گا، وصیت بھی جاری کی جائے گی۔ جو خطاً قتل کیا گیا یعنی کافر لازم ہے اور دیت نہیں، یعنی اگر مقتول ذمہ ہو تو اس کا وہی حکم ہے جو مسلمان کا ہے۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں تک آج ہم نے تفسیر بھی اس کی کمپلیٹ کر لی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک کے صدقے، حضور پاک کی ذات برکات کے صدقے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اور اس کے احکامات کے مطابق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے ہم اس کلام مقدس کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت فردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، جو معزز ناظرین ہمیں دیکھتے ہیں، خصوصی طور پر میں ان سے مخاطب ہوں کہ ختم نبوت کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اللہ تعالیٰ کے، اور اس پیاری امت کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم نے یہ جو مقدس کلام کا پیغام ہے، ہم نے ہر فرد تک، ہر کان تک، اور خصوصاً بالخصوص جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے ان کے اوپر یہ بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے، جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے۔
تو اس صدقہ جاریہ ہے یہ انشاءاللہ اس کا ثواب آپ کو اس دنیا کے اوپر انشاءاللہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے دربار میں دن قیامت حاضر ہوں گے تو انشاءاللہ اس کا ضرور ہمیں ثواب پہنچے گا، اور اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم سرخرو ہوں گے کہ ہم نے اپنا حصہ ضرور ڈالا ہے۔ جس قدر بھی آپ ڈال سکتے ہیں، آپ اس کلام مقدس کے پیغام کو پھیلانے کے لیے اپنا حصہ ضرور ڈالیں، تاکہ یہ کوئی اگر ایک کلمہ گو بھی جس نے کوئی صراط مستقیم کا کوئی اس نے اسے کام کرنا شروع کر دیا، کسی نے نماز ہی پڑھنا شروع کر دی، کسی نے ناظرہ قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا، اور کسی کو اگر ہمارے ترجمے میں سے ہماری تفسیر سے اگر کسی کو ہدایت مل گئی تو ہمیں یہ سمجھ گئے کہ میرا اور آپ کا کام جو ہے وہ ہم نے انشاءاللہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جاتے جاتے میں آپ سے یہ ضرور استطاعت کروں گا کہ میرے اس چینل کو ضرور لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، خود دیکھیں، اپنی فیملی کو، اپنے عزیز اقربا کو، دوستوں کو ضرور جہاں تک یہ آواز پہنچا سکتے ہیں آپ ضرور پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کار خیر میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔